سب واقعات بیان کرنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ صرف ہو گیا۔ حوالدار نے اس دوران میں صرف ایک بار جھانک کے دیکھا اور ہماری طرف سے سب خیریت ہے کا سگنل پا کے لوٹ گیا۔ ساری بات سننے کے بعد محسن بہت دیر تک خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ سکندر، اس نے بالآخر کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ قتل اس مندری والے ٹیکسی ڈرائیور نے کیا ہے، وہ جو میر محمد سے ملنے آیا تھا؟ 100% یقین کے ساتھ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے کہا، لیکن اس مندری والے کا اس واردات سے اور تمام معاملات سے قریبی تعلق ہو سکتا ہے۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی تھانے آنے کی، اور میر کیوں انکار کرتا ہے کہ اس حلیے کا کوئی آدمی آیا ہی نہیں؟ اگر وہ کہتا کہ ایک ایسا شخص آیا تو تھا لیکن مجھے معلوم نہیں وہ کون تھا، تو شاید مجھے شبہ نہ ہوتا، صرف مایوسی ہوتی، لیکن اس صریح انکار سے اور اس سفید جھوٹ سے تو میرے شبہات اور بڑھ گئے ہیں۔ کیا شناخت میں غلطی کا کوئی امکان نہیں؟ ممکن ہے وہ ملتی جلتی صورت کا کوئی آدمی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے ایک ہی دن میں 2 بار دیکھا۔ ایک بار اس کی ٹیکسی میں ایئرپورٹ سے چراغ دن کی کوٹھی تک گیا، اس سے باتیں کی، اور جب اس نے میرا سامان اتار کے رکھا اور میں نے اسے کرایہ ادا کیا، تب بھی اس کی صورت مجھے روز روشن میں صاف نظر آئی تھی۔ دوسری بار میں نے اسے رات کے وقت دیکھا تو مرکری لیمپ کی روشنی میں تھا، اور میں نے پھر اس سے بات کی تھی تو اس نے بونٹ سے سر نکال کے دیکھا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ آج بھی میں نے اس کی صورت 2 بار دیکھی ہے، ایک بار اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اور دوسری بار باہر نکلتے وقت۔ پیتل یا سونے کی مندری اس کی دائیں کان کی لو میں ہے، اس کی مونچھیں تلوار مار کی ہیں، تھوڑی سی کنجی آنکھیں، مکرانیوں جیسے بال، یہ سب کچھ میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اب میں غور کروں تو مجھے بہت سی باتیں جو پہلے غیر اہم تھی، انہی واقعات کے سلسلے کی کڑیاں لگتی ہیں۔ مثلاً ایئرپورٹ پر اس ٹیکسی ڈرائیور کا رضاکارانہ طور پر آگے آ کے جائز کرایہ طلب کرنا کہ میں اس پس و پیش میں اس کی ٹیکسی میں بیٹھ جاؤں، پھر اس کا عین چراغ دن کے بنگلے پر رک جانا۔ تیرا مطلب ہے وہ پہلے سے ایئرپورٹ پر اسی لیے موجود تھا؟ محسن نے کہا۔ اس سے کیسے معلوم ہوا تھا کہ تو لاہور جا رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ بات یقیناً معلوم تھی، میں نے کہا۔ گمنام مسٹر فومانچو نے اپنے خط میں مطلع کیا تھا کہ ایک کرائے کا قاتل جہاز میں میرے ساتھ ہے۔ غالباً اس کی معلومات غلط تھی یا انتظامات بدل گئے۔ جہاز پر دشمنوں کا ایک مخبر تھا جس نے راستے میں مجھ پر نظر رکھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں اسلام آباد نہیں لاہور جاؤں گا۔ تجھے پاکستان پہنچنے سے پہلے یہ خبر کہاں تھی کہ چچا کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں نہیں ہے بلکہ چراغ دن کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں ہے؟ یہ اطلاع تجھے جہاز میں ایک گمنام خط کے ذریعے ملی، لیکن جو کچھ اس خط میں لکھا تھا وہ تو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، محسن نے کہا۔ بجلی کی طرح میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ کالا صاحب، میں نے کہا۔ کالا صاحب؟ محسن نے حیرانی سے کہا۔ کون کالا صاحب؟ وہ جہاز میں میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب میں خط پڑھ رہا تھا تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری حالت میں رونما ہونے والے تغیر کو بھی محسوس کیا تھا اور میری خیریت بھی پوچھی تھی، میں نے کہا۔ لیکن محسن، میرا خیال ہے اس نے بھی پورا خط پڑھ لیا تھا۔ دوسری جانب تو وہ میرپور کا ڈش واشر تھا جسے بیوی کے نخروں اور بچوں کی شرارتوں پر باغ ہونے سے فرصت ہی نہ تھی، لیکن وہ کالا صاحب میری طرف متوجہ تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب میں خط پڑھ رہا تھا تو خط میرے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس نے یقیناً سب کچھ دیکھا ہوگا۔ 2 گھنٹے پہلے ہی یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ جہاز اسلام آباد میں نہیں اتر سکے گا۔ ممکن ہے اس نے لاہور ایئرپورٹ پر پیغام بھجوا دیا ہو کسی بھی کوڈ میں، مثلاً یہ کہ مال لاہور پہنچ رہا ہے، اور اگر کوئی شخص اسلام آباد میں مال کی وصولیابی کے لیے نامزد کیا گیا تھا تو یہ انتظام بے مصرف ہو گیا تھا۔ فوری طور پر لاہور میں میرے استقبال کے لیے وہ انتظامات کیے گئے جو شاید چند گھنٹے بعد کیے جاتے جب میں دوسری فلائٹ سے لاہور پہنچتا۔ آنا مجھے بہرحال لاہور تھا۔ فرض کرو کالے صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ مال اب ماڈل ٹاؤن نہیں چراغ دن کی کوٹھی پر جائے گا، اور شاید اس کے بعد میر شرافت علی کے گھر۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے سیدھا ریلوے اسٹیشن نہیں لے گیا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا مگر اس نے گول مول جواب دے کر مجھے مطمئن کر دیا۔ دراصل میں اپنے خیالات میں محو تھا، اور ٹیکسی ڈرائیور پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ چراغ دن کی کوٹھی تو گزرنے والی ہے اور سواری چپ بیٹھی ہے۔ اس نے ٹیکسی روک کے جلد بازی سے اپنی حماقت کا ثبوت دیا، ورنہ وہ سیدھا اسٹیشن جا کر رکتا تو کیا تھا؟ میں کہتا کہ سوری بھائی واپس چلو، اور پھر لوٹ کر چراغ دن کی کوٹھی پر ہی آتا۔ اس کے بعد وہیں ٹیکسی کا خراب ہو جانا بھی بے سبب نہیں تھا۔ اسے مجھ پر نظر رکھنی تھی۔ وہ یقیناً رات تک کسی نہ کسی بہانے آس پاس ہی منڈلاتا رہا، اور میرا خیال ہے قبرستان تک اس نے ہمارا تعاقب کیا، پھر چراغ دن کی کوٹھی تک میرے پیچھے پیچھے گیا۔ مجھے شبہ ہوتا تو میں دھیان دیتا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے اس نے پہلے چراغ دن کی کوٹھی کے اندر گھس کے میری اور سلامت شاہ کی باتیں سنی ہو، اور اس کے بعد میر شرافت علی کی کوٹھی میں کسی کھڑکی سے لگا سب دیکھتا اور سنتا رہا ہو۔
جب میں باہر نکلا تو پھر وہ ٹیکسی کے بونٹ میں منہ چھپائے کھڑا تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ میں بونٹ اٹھا ہوا دیکھوں گا تو ٹیکسی کو خراب دیکھ کر اس کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، لیکن اس کی بدقسمتی کہ میں نے ارد گرد کوئی ٹیکسی نہ دیکھی تو اس سے بات کرنے چلا گیا، اس امید پر کہ ٹیکسی دھکا دینے یا کسی معمولی خرابی کے دور ہو جانے سے چل پڑے، اور میں نے اسے پہچان لیا۔ اس سے وہ یقیناً تشویش میں مبتلا ہوا ہوگا، لیکن یہ بات اس نے اپنی ذات تک محدود رکھی ہوگی۔ اگر اس کی خدمات حاصل کرنے والے شکاریوں کو معلوم ہو جاتا کہ شکار نے صیاد کو پہچان لیا ہے تو ٹھیکہ منسوخ ہو جاتا، ٹیکسی ڈرائیور کو میر شرافت علی کے قتل کا معاوضہ نہ ملتا اور عین ممکن ہے اس کا اپنا کام تمام کرنے کا سامان کیا جاتا۔ اس کا وجود شکاریوں کے لیے خطرے کی بات ہے۔ میں اب اس کو جہاں دیکھوں گا پہچان لوں گا، مگر یہ بات شکاری نہیں جانتے۔ انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ان کا مقصد پورا ہوا اور جس شخص کو معاوضہ ادا کیا گیا تھا اس نے اپنا کام بخیر و خوبی انجام دیا، یوں کہ مورد الزام میری ذات ہو گئی۔ ہر شہادت میرے خلاف ہے، آلۂ قتل پر میرے فنگر پرنٹس موجود ہوں گے۔ وجہ قتل جو خود میں نے فراہم کی تھی، یعنی یہ کہ میر شرافت علی میرے والد کو بلیک میل کر رہا تھا، اپنی جگہ ایک وجہ وہ پہلے ہی ایجاد کر چکے تھے، یعنی یہ کہ میں پورے کاروبار پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میر شرافت علی کا قتل کیا جانا طے تھا، محسن نے کہا۔ ہاں، اگر اس نے میرے والد کو بلیک میل کیا اور مجھے ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا تو دوسری طرف کچھ اور لوگ بھی تھے جو میر شرافت علی کو قتل کر کے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ ایک شکاری میرے پیچھے تھا اور اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ دوسرے زیادہ عیار شکاری اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میر شرافت علی کے پیش نظر ایک مقصد تھا، یعنی میرا خاتمہ۔ دوسرے شکاری یہی مقصد بہتر طور پر حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی میر شرافت علی کا قتل اور اس قتل میں میری پھانسی۔ اس خیال کو یوں بھی تقویت پہنچتی ہے کہ جب میں خود میر شرافت علی کے گھر پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں پاکستان آ پہنچا ہوں، لیکن کچھ لوگ یقیناً یہ جانتے تھے اور اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہو گئے تھے۔ غالباً انہی لوگوں نے پولیس سے بھی رابطہ قائم کر رکھا ہے۔ اے ایس پی کا رویہ اس بات کا غماز ہے۔ میر محمد نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اے ایس پی صاحب کیا چاہتے ہیں، اعتراف جرم، تھانے میں بھی اور باہر بھی، بصورت دیگر مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایک غیر جانبدار پولیس افسر یہ دھمکی کیوں دے گا؟ ہم ان سب سے نمٹ لیں گے، محسن نے کہا۔ میں رابعہ قاری سے ملتا ہوں اور منظر سے بھی۔ صبح مجسٹریٹ کے سامنے پولیس تیرا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، ہم جوڈیشنل ریمانڈ پر زور دیں گے، پھر ضمانت کی درخواست داخل کریں گے اور چالان پیش ہونے کی صورتحال اور واضح ہو جائے گی۔ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے پر ہم یہ سارے حقائق عدالت کے سامنے رکھیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ قتل رات کے 1 بجے کے قریب ہوا ہے تو 10 بجے چراغ دین کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں واپس پہنچ چکا تھا اور اس کی گواہی سلامت شاہ دے گا، باقی معاملات وکیل سنبھال لیں گے۔ محسن، عدالت شخصی ضمانت مانگے گی اور نقد بھی، میں نے تذبذب سے کہا۔ تو کتنی رقم لایا ہے؟ 15,000، محسن نے کہا۔ تیرے پاس کچھ ہے؟ ہو سکتا ہے نقد 50,000 کی ضرورت پڑ جائے۔ میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں۔ وہ 4,000 گئے۔ سلامت شاہ سے امید ہے کہ میری ماں کے پرانے زیورات بیچ کر 10,000 ضرور لے آئے گا، میں نے مایوسی سے کہا۔ ویسے تو لاکھوں کا مالک ہوں مگر اس وقت نہیں۔ اچھا تو فکر نہ کر، میں پاپا سے بات کروں گا، ورنہ ایک اور ذریعہ بھی ہے، پہلے میں وکیلوں سے بات کر لوں، محسن نے کہا۔ ان سے 2 اور مقدمات کی بات بھی کر لینا، میں نے کہا۔ ایک یہ کہ مجھے وراثت کا سرٹیفکیٹ چاہیے فوراً، جتنی جلدی ممکن ہو۔ اس سے مجھے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ میں کمپنی کے حسابات میں سے رقم نکال سکوں گا، دوسرا یہ کہ وہ لاکر کھول سکوں گا جس کی چابی سلامت شاہ کے پاس تھی اور اب میرے پاس ہے۔ اس لاکر میں بہت اہم دستاویزات ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا بلکہ تیسرا مقدمہ، محسن نے کہا اور ایک سگریٹ جلا کے باقی پیکٹ مجھے تھما دیا۔ تیسری درخواست کل ہی لگائی جا سکتی ہے، میں نے کہا۔ مجھے شبہ ہے کہ میرے والد کی موت طبعی نہیں تھی، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ قبر کھود کے لاش نکالی جائے اور پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ محسن کا چہرہ فکر و تردد کا آئینہ بن گیا۔ سوچ لے سکندر، یہ بہت مشکل اور خطرناک کام ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے اور میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے کہا۔ حوالدار نے دوسری بار یاد دہانی کے لیے اندر جھانکا۔ 200 کے نوٹ کی تاثیر ختم ہونے لگی تھی۔ میں نے پتلون کی جیب سے لاکر کی چابی نکالی اور محسن کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ میں نے صبح سلامت شاہ سے لی تھی۔ تجھے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کس برانچ کا ہے۔ میرا خیال ہے قریب ہی کی برانچ ہوگی۔ بحفاظت اپنے پاس رکھنا یا وکیل کے پاس رکھوا دینا۔ یہ رقم اپنے پاس رکھ،
سلامت شاہ جو کچھ لائے گا وہ بھی میں تجھے دے دوں گا، اس سب رقم کو ساتھ لے کر مت گھوم۔ بیڈن روڈ پر میرا ایک بہت پرانا اکاؤنٹ ہے، نمبر یاد نہیں لیکن برانچ حبیب بینک کی ہے، میں نے اسی زمانے میں کھولا تھا جب باجی مریم کی شادی ہوئی تھی، بلکہ ہونے والی تھی، لیکن ہم تو شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ وہ اداسی سے بولا۔ ہاں ہم مارچ میں گئے تھے، شادی ستمبر میں ہوئی تھی۔ سکندر بخت نام کے 2-4 ہی اکاؤنٹ ہولڈرز ہو سکتے ہیں، کوشش کرنے سے کوئی نہ کوئی تجھے وہ اکاؤنٹ نمبر بتا دے گا، رقم اس میں جمع کروا دینا تاکہ محفوظ رہے، اور اس دوسرے ذریعے سے بھی کوشش کر لینا۔ میں نے کہا، دوسرا ذریعہ؟ اس نے حالی حالی نظروں سے دیکھا اور پھر چونک کر ہفت سے مسکرایا۔ ہاں وہ میں کر لوں گا۔ محسن، شخصی ضمانت کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا، تمہارے پاپا نے کیا کہا ہے؟ ایک ضامن تو خود پاپا ہوں گے، محسن نے کہا، دوسرے کا انتظام وہ یہاں آ کے کر لیں گے، وہ کل آئیں گے یعنی صبح۔ انہوں نے مجھے SSP ضامن رضوی کا نمبر دیا تھا، یہاں آتے ہی میں نے اس سے بات کی، ورنہ یہ تو بہت سخت بدماش ہے۔ خود رضوی صاحب سے باز پرس کر کے اور جھاڑ کھا کے سیدھا ہوا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی جس پر صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ یہ 100 روپے اپنے پاس رکھ، اور یہ رضوی صاحب کا نمبر۔ اس نے نوٹ اور اپنے والد کا کارڈ مجھے تھما دیا۔ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا خدا حافظ، وقت کم ہے، میں عدالت میں ملوں گا۔ وہ دروازے تک گیا اور واپس آیا۔ ایک بات تو میں بھول ہی گیا، فوزیہ نے کیا کہا ہے؟ ایسی کی تیسی کہا کیا ہے؟ یہ رکا دیا ہے۔ اس نے پرچہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور نکل گیا۔ اس پر فیض کا ایک قطعہ لکھا ہوا تھا، گر آج اوج پر ہے تایہ رقیب تو کیا، یہ چند روزہ خدائی تو کوئی بات نہیں، جدا ہیں آج اگر ہم تو کل بہم ہوں گے، یہ 4 دن کی جدائی تو کوئی بات نہیں۔ جب حوالدار نے مجھے پھر ہتھکڑی لگائی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ فولاد و آہن کی زنجیر گر انبار نہیں، کچے سوت کے دھاگے ہیں، اور اب مجھ میں اتنی قوت ہے کہ در و دیوار زنداں اور توق و سلاسل مجھے اس زندگی سے جدا نہیں کر سکتے جو میرا حق ہے، جو انصاف کی علامت ہے اور فوزیہ کی محبت ہے۔ میں اب اکیلا نہیں تھا۔ محسن رضا، مسٹر شیروانی، ڈپٹی سیکریٹری، SSP ضامن رضوی، میرے 2 کلاس فیلو جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، رابعہ قاری اور عبدالودود منظر، سلامت شاہ کی گواہی، وہ سب رقم جو میری دسترس میں ہے، میر وزیر اینڈ کمپنی کا حق وراثت، اور فوزیہ کا نامہ تجدید وفا۔ ایک پرعذاب شب کے سحر ہونے تک میں کتنا طاقتور ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے خلاف سازش کرنے والوں اور ان کے زر خرید سب بہت حقیر اور چھوٹے محسوس ہو رہے تھے۔ علی الصبح میں نے 50 روپے کے عوض ناشتہ حاصل کیا۔ حوالات میں شب بھر کے درماندہ، وہ سب جو مراعات کا استحقاق خرید نہیں سکتے تھے، نیم جان لائے جا رہے تھے اور سنگین فرش پر سسک رہے تھے۔ ڈکیٹی میں ملوث ملزم لمبی لمبی تان کے سو رہا تھا اور بالکل بے فکر تھا۔ میں نے محسن کے دیے ہوئے سگریٹ پھونک پھونک کے صبح کی اور اپنے کان اور اپنی آنکھیں ان سب کی طرف سے بند کر لی جو میرے ارد گرد ظالم و مظلوم کے فرق کو کسی ثبوت کے بغیر ثابت کر رہے تھے۔ 7 بجے دن کا اجالا حوالات کی ستم رسیدہ دنیا کے مگینوں پر بھی اترا اور نئی امیدوں کے ساتھ وہ دن شروع ہوا جس سے آنے والی رات کا دامن بندھا ہوا تھا۔ میری طرح اور بھی تھے جو عدالت کے روبرو پیش ہونے کی آس لگائے وقت گزار رہے تھے۔ میر محمد اچانک نمودار ہوا۔ اس وقت وہ قمیض پتلون کی بجائے پوری وردی میں تھا۔ اس نے سیدھا حوالات کا رخ کیا اور میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چلا گیا تمہارا وہ حمایتی 30 مارحان؟ وہ طنز سے بولا۔ میں نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور اس کی طرف دھواں چھوڑ دیا۔ ابھی وہ 29 مارحان ہے۔ میں نے کہا، 30واں تمہارا نمبر ہے۔ سکندر بخت، اس نام کی خوش فہمی کا شکار مت رہنا، وہ آگ ببولا ہو کے بولا۔ سکندر دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، مگر جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میں ایک بار پھر ASP صاحب کا پیغام دینا چاہتا ہوں، تم اعتراف جرم کر لو گے تو تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی اور تمہیں کم سے کم سزا ملے گی۔ جیل میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بصورت دیگر تمہارا انجام برا ہوگا۔ تم اپنی کہہ چکے؟ میں نے کہا، اب دفع ہو جاؤ اور اپنے اس ASP سے کہہ دو کہ یہی بات عدالت میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہے، اور اگر کل کو خدا نہ خواستہ تمہاری یا خود ASP کی نوکری نہ رہے تو میرے پاس آ جانا، میر وزیر اینڈ کمپنی میں جھاڑو دینے کے لیے رکھ لوں گا، سمجھے؟ سمجھ گیا۔ وہ خونہ شام نظروں سے مجھے گھور کے بولا، تم زندہ رہنا نہیں چاہتے، اور پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد حشمت خان نمودار ہوا اور میں نے ان کی زور زور سے باتیں کرنے کی آواز سنی۔ نزاع کا سبب میرا بریف کیس تھا۔ ابھی یہ جھگڑا چل ہی رہا تھا کہ ASP کی جیپ تھانے کے احاطے میں داخل ہوئی اور رائفل والے کانسٹیبل نے اسے پیر بجا کے زبردست سلوٹ جھاڑا۔ 10 منٹ بعد مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج وہ وردی میں تھا مگر اس کی پرسکون متانت میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، شاید یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ تفتیش کی شکست اور ریخت کے آثار تو کہیں نظر نہیں آتے۔
تو تم اپنے موقف پر قائم ہو۔ اس نے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کے اس کے دونوں کنارے ٹھونکتے ہوئے کہا۔ یہ سوال نہ تھا بلکہ اظہار عدم اطمینان تھا کہ تم نے قتل نہیں کیا، کسی اور نے قتل کر کے تمہیں پھنسا دیا ہے۔ جی، اور اگر سب انسپکٹر میر اس شخص کا نام پتہ بتا دیں جو کل شام اندھیرا ہونے کے بعد ان سے ملنے آیا تھا، میں نے کہا، جو دائیں کان میں پیتل یا سونے کی مندری پہنے ہوئے تھا، گہرا سانولا رنگ، کنجی آنکھیں، تلوار جیسی مونچھیں، مکرانیوں جیسے بال، کالی لال دھاریوں کی قمیص پہنے ہوئے، تو شاید یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میرے خلاف سازش کرنے والے کون ہیں۔ اے ایس پی طارق جمیل نے اسی پرسکون انداز میں میر محمد کی طرف دیکھا۔ یہ شخص کون تھا؟ میر محمد نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو نہیں معلوم سر، ابھی سنا ہے میں نے اس کی زبان سے پہلی بار۔ مجھ سے کل تو کوئی ایسا آدمی نہیں ملنے آیا تھا۔ تم بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، میں نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جس کی ٹیکسی کا نمبر میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تمہیں اس کی ٹیکسی کا نمبر کیسے معلوم ہوا؟ اے ایس پی نے کہا۔ اور ای کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ABCD جو کچھ بھی تھا مجھے یاد نہیں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 4343 نمبر ہے، ہر سیریز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ موٹر سائیکلوں کی اور پرائیویٹ کاروں کی سیریز الگ ہے۔ کمرشل گاڑیوں میں بھی آپ کو صرف ٹیکسی دیکھنی ہے، بس یا ٹرک اور ویگن نہیں۔ لاہور میں شاید اس نمبر کی ایک ہی ٹیکسی ہوگی، 2 یا بالفرض محال 4 بھی ہوئی تو ان سب کے ڈرائیوروں کو دیکھ کر اندھیرے میں بھی بتا سکوں گا کہ وہ شخص کون ہے، میں نے کہا۔ آل رائٹ میر، یہ حلیہ اور نمبر لکھ لو۔ 1 منٹ سر۔ میر نے سر پر یوں ہاتھ رکھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نمبر سے مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید ہمارے پاس چوری کی ایک رپورٹ ہے۔ مزنگ کا رہنے والا کوئی حاجی تھا۔ میں نے سنا تھا کہ چند روز قبل اس کی ٹیکسی ہمارے علاقے میں چوری ہو گئی ہے۔ میں روزنامچہ دیکھتا ہوں۔ وہ واقعی اچھا اداکار تھا۔ اسے شروع سے معلوم تھا کہ اس ٹیکسی کی چوری کی رپورٹ تھانے میں موجود ہے، مگر یہ بات اس نے مجھے نہیں بتائی۔ یہ ٹریپ کا پتہ اس نے اپنے ہاتھ میں لکھا تاکہ میری چال کو ناکام بنا سکے۔ حشمت خان، سلامت شاہ کا بیان لیا؟ اے ایس پی نے میر شرافت علی کے قتل کے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ ملزم نے اس کا حوالہ دیا تھا اور ملزم اس کے پاس ٹھہرا بھی ہوا تھا۔ وہ دراصل سر، سلامت شاہ تو کل آیا تھا، مگر اس نے اسے تاکید کی کہ صبح آ جائے اور آپ کے سامنے بیان دے۔ حشمت نے کہا۔ کیوں؟ کیا تمہیں بیان لینا نہیں آتا؟ اے ایس پی نے ماتھے پر بل ڈال کے کہا۔ کتنی نوکری ہو گئی ہے تمہاری؟ سر، تفتیشی افسر تو آپ ہیں، حشمت خان نے کہا، اور اس بڈھے نے کہا تھا کہ وہ آنکھ کھلتے ہی سیدھا تھانے آ جائے گا۔ گڈ، اے ایس پی نے کہا، اور کتنے بجے کھولتا ہے وہ آنکھ، یہ پوچھا تھا تم نے؟ حشمت نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 7 بجے پہنچ جائے۔ اب کیا وقت ہوا ہے حشمت خان؟ اے ایس پی نے کہا اور فائل رکھ کے میر محمد کی طرف متوجہ ہو گیا جو خالی ہاتھ لوٹ آیا تھا۔ وہ مجھے غلط فہمی ہوئی سر، کیس ہمارا نہیں، نولکھا کا ہے۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا۔ میں پوچھتا ہوں۔ اس نے ٹیلی فون نمبر ملانا شروع کیا۔ حشمت خان نے مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک حوالدار اور ایک کانسٹیبل کو روانہ کر دیا کہ اس خبیث بوڑھے کو باندھ کر جوتے مارتے ہوئے اٹھا لائیں۔ باہر اس کی آتش فشانی کا تھوڑا سا شور اندر بھی پہنچ رہا تھا۔ میر نے نمبر ملا کے کہا کہ اے ایس پی طارق جمیل صاحب بات کریں گے، اور ریسیور آگے کر دیا۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد جو حقائق سامنے آئے وہ میرے اندازے سے مختلف نہ تھے۔ ٹیکسی کا اصل مالک 60 سال کا ایک پابندے صوم و صلات بوڑھا تھا جو فجر کے وقت نماز پڑھنے کی غرض سے ٹیکسی مسجد کے دروازے پر کھڑی کر گیا تھا، مگر واپس آیا تھا تو ٹیکسی غائب تھی۔ ٹیکسی کا ابھی تک سراغ نہیں ملا تھا۔ اے ایس پی صاحب، میں نے ٹیلی فون کی گفتگو ختم ہوتے ہی کہا، آپ خود بھی ایک ذہین پولیس آفیسر ہیں، اتنا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیکسی کسی نے ایک واردات کے لیے چوری کی تھی اور کل پرسوں تک کہیں لاوارث کھڑی ہوئی مل جائے گی۔ ایسا عموماً ہوتا ہے۔ میں اس ٹیکسی کے مالک کو نہیں، اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو ٹیکسی چلا رہا تھا، جس کا حلیہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اے ایس پی نے ایک دم اٹھ کر میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور پھر فوراً بیٹھ گیا۔ تم پڑھے لکھے اور چالاک آدمی ہو، واقعات ہی نہیں کردار بھی بنا لیتے ہو، اس خوش فہمی کے باعث کہ اس طرح تفتیش کو غلط رخ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ غلط رخ؟ میں نے تن سے کہا۔ تفتیش کا صرف ایک رخ ہوتا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ کل رات کے بعد آپ نے ابھی کیا ہے۔ اگر تم چاہو تو ایس ایس پی ضامن رضوی کو بتا سکتے ہو کہ میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے یہ تھپڑ تم نے خود اپنے منہ پر مارا ہے، یہ تمہاری بے بسی کا منظر ہے، کیونکہ کل کے اور آج کے سکندر بخت میں بہت فرق ہے۔ آج تم سکندر بخت کا منہ بند نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لاوارث نہیں۔ میری پیروی کے لیے 2 بڑے وکیل پیش ہوں گے، رابعہ قاری اور عبدالودود منظر۔ وہ 50,000 تک نقد ضمانت داخل کر سکیں گے اور شخصی ضمانتی دینے والا ایک تو ہوگا ڈپٹی سیکرٹری حکومت پاکستان، دوسرا ضامن شاید اس سے بھی بڑا ہو۔ سلامت شاہ کے بیان کے بعد یہ کیس کتنے دن چلے گا، لیکن کچھ اور کیس چلیں گے جن کی تفصیل میں فی الحال نہیں بتاؤں گا۔
یو باسٹرڈ، ASP نے چیخ کر کہا، تم دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ کیا کرو گے تم؟ حد کے عزت کا، حب سے بے جا کا، ذہنی اور جسمانی اذیت کے ہٹ جانے کا دعویٰ، مجھے نوکری سے نکلوا دو گے، جیل بھجوا دو گے؟ مائی فٹ، تم ہو کیا؟ میں میر وزیر اینڈ کمپنی کا مالک ہوں، جس میں تمہارے برابر تنخواہ پانے والے دربان ہیں اور فراش ہیں، میں نے غرور سے کہا۔ ASP کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اسے یوں ذلیل کر کے مجھے بڑی تسکین ملی۔